یہ ہمارا حضرت مولانا مفتی زرولی خان صاحب جانا پہچانا شخصیت ہے، اور یہ سارے دنیا کے لوگ جو ہے اکثر لوگ ان کو پہچانتے ہیں، جانتے ہیں کہ یہ بہت جید عالم ہے، اور شیخ الحدیث بھی ہے، شیخ القرآن بھی ہے، اور گلشن اقبال کراچی میں ایک مدرسہ ہے جس کا نام ہے احسن العلوم، اس کا محتمم ہے۔ تو اس نے مجھ سے یہ کہا کہ داڑھی کے اوپر کچھ اشعار بناؤ، اور اگر کوئی آپ سے اس میں بحث مباحثہ کرے تو آپ ان کو میرے طرف متوجہ کرے اور میرے طرف ان کو مائل کرے، اور اس طرف مدرسے کی طرف میرے طرف ان کو بھیجے، میں ان کو حدیث اور قرآن کے روشنی میں جواب دوں گا۔ تو میں نے جتنے اشعار بنائے اس پہ نیوٹن مدرسے والوں نے بھی تصدیق بھی کی ہے اور مہر بھی لگا ہوا ہے، اور جتنے بھی ہمارے علماء حق ہے انہوں نے اس اشعار کے، اور یہ نظم جو داڑھی کا ہے جس کا عنوان میں نے رکھا ہے داڑھی منڈانا یہودیوں سے مشابہت ہے، تو اس پر میں نے جو نظم بنایا ہے اس پر سارے علماء متفق ہے، کیونکہ یہ میرے اشعار جو ہے یہ منگڑت نہیں ہے، یہ قرآن اور حدیث کے روشنی میں ہے، اور میں نے علماء کرام سے اس کے بارے میں پوچھا ہے، اور پھر جب یہ میں نے بنایا تو تمام علماء کو دکھایا، انہوں نے اس کو پسند فرمایا، اس کو سواد فرمایا، اس پر جو تصدیق کی، پھر اس کے بعد میں نے یہ چھپا کر اور نیٹ پر دے دیا، اور فیس بک میں میں نے دے دیا کرامت شاہ کے نام سے فیس بک، اگر آپ حضرات کھولیں گے، ہاں اگر نمبر سے آپ جو ہے فیس بک کو کھولیں گے تو تھوڑا سا جلدی جو ہے میرا فیس بک کھل جائے گا، آسانی کے ساتھ ڈائریکٹ آ جائے گا، تو نمبر بھی آپ کو میں بتا رہا ہوں 0341 اور 25 18 273، یہ نمبر آپ ملائے، اور دوسرا نمبر ملائے تو اس سے میرا جو آئی ڈی ہے وہ بھی آ جائے گی، ایمیل جس کو کہتا ہے وہ سب کچھ آ جائے گا، وہ ہے 0334 24 92 827، اس پر میرا دونوں نمبر ملائیں گے تو ساری چیزیں میرے آ جائے گی، اس میں یہ نظمیں آپ کو ملے گی، میرے آواز سے اور بھی بہت سارے نظمیں ہیں، پشتو میں ہے، اردو میں ہے، اور یہ بھی، تو یہ مفتی صاحب کی فرمائش ہے، اس کو میں پورا کرتا ہوں، یہ شوق و ذوق کے ساتھ عمل کی نیت سے سن لیجئے۔ داڑھی واجب اگر منڈایا تو نے، پیارے رسول کو ستایا تو نے، داڑھی واجب اگر منڈایا تو نے، پیارے رسول کو ستایا تو نے، خالق نے تجھ کو مردانہ بنایا، تو نے صورت کو زنانہ بنایا، مزاق حضور کا اڑایا تو نے، پیارے رسول کو ستایا تو نے، داڑھی واجب کو جب سپا کر لیا، کافر یہودی سے وفا کر لیا، غیروں کو دوست کیوں بنایا تو نے، پیارے رسول کو ستایا تو نے، اگر مشرک او یہودی بنو گے، اللہ کی رحمت سے محروم رہو گے، حضور کے دشمن کو اپنایا تو نے، پیارے رسول کو ستایا تو نے، اگر یہود سے محبت کر لیا، پیارے رسول سے نفرت کر لیا، تو نے یہود سے محبت کر
نفرت کر لیا، دین اسلام کو گرایا تو نے، پیارے رسولوں کو ستایا تو نے۔ داڑھی تو سارے انبیاء نے رکھی، ہر صحابی وہ اولیاء نے رکھی، سارے اسلاف کو جھٹلایا تو نے، پیارے رسول کو ستایا تو نے۔ جرم عظیم ہے داڑھی منڈانا، حضور کے دل پر ہے چھرا چلانا، حضور کا دل ٹکڑے کرایا تو نے، پیارے رسول کو ستایا تو نے۔ کرامت شان حقیقت بیان کی، داڑھی کی شان اور عظمت بیان کی، داڑھی منڈا کر حق ٹکرایا تو نے، داڑھی منڈا کر حق ٹکرایا تو نے، پیارے رسول کو ستایا تو نے۔ داڑھی واجب اگر منڈایا تو نے، پیارے رسول کو ستایا تو نے۔ مفتی صاحب نے مجھ سے جس طرح کہا تھا اس طرح میں نے یہ بنایا۔ انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ اس میں ایسے الفاظ استعمال کرو کہ عورت کا بھی اس میں ذکر آوے، اور دوسرا اس میں یہ واجب کا بھی استعمال کرو، اور یہود کے پیروی کا بھی اس میں استعمال کرو کہ یہ یہود کا مشابہت ہے۔ تو میں نے ان کے کہنے پر یہ استعمال کی یہ الفاظ۔ میں تو کوئی عالم نہیں ہوں، لیکن جیسے انہوں نے فرمایا ہے اسی طرح میں نے بنایا ہے یہ۔ اور مشرکوں کا یہ ایک شیوا ہے داڑھی منڈانا، یہ مشرکوں کا طریقہ ہے، یہودیوں کا طریقہ ہے، تو اس لیے مشرک کا بھی اس میں نے نام ڈالا ہے، اور یہودی کا بھی، کہ جو ان کی طرح شکل بنائے گا تو وہ ان کے ساتھ محبت کرتا ہے، اور جو ان کے ساتھ محبت کرتا ہے تو یہ اپنے نبی کے ساتھ کیا ہے، نبی سے نفرت ہے۔ اور داڑھی تو تمام نبیوں نے رکھی ہے، اس لیے اس کا بھی انہوں نے فرمایا تھا ہر صحابی نے رکھی ہے، جتنے بھی ولی اللہ دنیا میں گزرے ہیں، سارے ہمارے جتنے بھی اسلاف ہیں سب نے داڑھیاں رکھی ہے۔ تو اس لیے مفتی صاحب نے کہا کہ اسلاف کا ذکر کرے، صحابہ کا بھی ذکر کرے، انبیاء کا بھی۔ اور جرم عظیم جو میں نے لفظ اس میں استعمال کیا ہے تو اس لیے کہ یہ گناہ کبیرہ ہے، جرم عظیم ہے داڑھی منڈانا۔ لوگ اس کو گناہ سمجھتا نہیں، اس کو گناہ تصور ہی نہیں کرتا، اس لیے مفتی صاحب نے کہا کہ جرم عظیم کا لفظ اس میں استعمال کرو اور گناہ کبیرہ کا لفظ اس میں استعمال کرو۔ تو میں نے جرم عظیم کا لفظ اس میں استعمال کیا کہ داڑھی منڈانا جرم عظیم ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ ایک گناہ ہے جو آدمی شراب پیتا ہے، چوری کرتا ہے، زنا کرتا ہے، وہ اس وقت کے گناہ ہیں۔ مطلب اس نے زنا کر لیا ایک آدمی نے، اس کے بعد توبہ کر لی، بس ختم، اللہ پاک معاف کر دے گا۔ اسی طرح کسی نے چوری کر لی، ڈاکہ مارا، اس کے بعد توبہ کر لی کہ آئندہ میں چوری ڈاکہ نہیں ڈالوں گا، ختم، بس توبہ معاف ہو۔ اسی طریقے سے کسی نے شراب پیا تو شراب کے بعد توبہ کر لی کہ آئندہ میں شراب نہیں پیوں گا، تو بس ختم، اللہ پاک اس کو معاف کر دیں گے اور اس کا جو ہے گناہ معاف اور گناہ دھل گیا۔ لیکن داڑھی جو ہے اتنا عظیم گناہ ہے اور ایسا گناہ ہے کہ یہ آدمی داڑھی منڈا ہو کہے توبہ میری توبہ، اللہ میری توبہ، تو وہ گناہ میں ہے۔ آدمی زنا کرتے کرتے کہے توبہ میری توبہ، زنا سے میری توبہ، زنا بھی کر رہا ہے۔ اسی طریقے سے شراب بھی پی رہا ہے، گھوٹ مار مار کے جو ہے گھوٹ لگا لگا کے
شراب بھی پی رہا ہے اور کہ توبہ میری توبہ، شراب سے میری توبہ، شراب پی بھی رہا ہے اور توبہ میری توبہ۔ اسی طریقے سے آدمی زنا بھی کر رہا ہے، ڈاکہ بھی ڈال رہا ہے، چوری بھی کر رہا ہے، جھوٹ بھی بول رہا ہے اور کہتے ہیں توبہ میری توبہ، زنا سے میری توبہ، اور چوری سے میرا توبہ، اور جھوٹ سے میرا توبہ، کر بھی رہا ہے اور کہتے ہیں توبہ میری توبہ۔ تو داڑھی منڈا جو ہوتا ہے نا، یہ اگر کہے توبہ میری توبہ اور اس کی داڑھی منڈی ہوئی ہو تو یہ کس بات کی توبہ؟ یہ تو وہی توبہ ہے جو آدمی گناہ میں مبتلا ہو، آدمی کہے توبہ میری توبہ، گناہ کر رہا ہے۔ تو اس کا مثال تو اسی طرح ہوا۔ تو اگر آدمی اس گناہ میں دنیا سے چلا گیا تو ایک بڑے گناہ کے ساتھ چلا گیا اور جرم عظیم کے ساتھ چلا گیا، اور یہاں تک کہ مفتی زرولی صاحب نے یہ بھی فرمایا کہ جو داڑھی منڈاتا ہے وہ حضور پاک علیہ السلام کے دل پر چھرا مارتا ہے۔ تو چھرے سے اپنے نبی کے دل کو مارنا جو ہے یہ ایسا ہے کہ اپنے نبی کو قتل کرنا ہے۔ تو ہم جو ہے نا اگر داڑھی منڈاتے ہیں تو ہم اپنے نبی کے قاتل بن گئے آٹومیٹک۔ اور یہ جو ہے نا اس جگہ پر نہیں بلکہ بہت ساری جگہوں پر یہ بات آئی ہے کہ داڑھی منڈانے والا حضور کے دل پر چھرا مارنے والا ہے۔ اور ایک روایت میں یوں بھی ہے کہ داڑھی منڈوں کو اپنے گھروں سے نکالو، اور دوسری روایت یہ ملتی ہے کہ داڑھی منڈوں پر لعنت ہو۔ اس طرح شکل جو ہے نا اس روایت کا جو ہے نا اس طرح انداز ہے کہ لعنت ہو ان مردوں پر جو عورتوں کا شکل بنائے۔ تو داڑھی جو منڈاتے عورت کا شکل بن جاتا ہے، اور لعنت ہو ان عورتوں پر جو مردوں کا شکل بنائے، اور لعنت ہو ان مردوں پر جو عورتوں کا شکل بنائے۔ اور عورتوں کے لیے بھی یہ ہے لعنت، عورتوں کے لیے یہ کہ عورت جو مرد کا شکل بنائے گا ان پر بھی لعنت ہو، اور جو مرد عورت کا شکل بنائے گا اس پر بھی اللہ کی لعنت ہے۔ اور دوسری شرمساری یہ ہے کہ قیامت کے دن یہ بھی کتابوں میں بات آتا ہے، روایت ملتی ہے کہ داڑھی منڈوں کو جو ہے نا قیامت کے دن یہ شرمساری درکار ہوگی، درپیش ہوگی کہ یہ عورتیں جو ہے نا مردوں کی طرف پارسل کریں گے، اور مرد جو ہے نا عورتوں کی طرف پارسل کریں گے کہ تو عورت، دنیا میں تم نے شکل و شبات جو بنایا تھا عورتوں کا بنایا تھا، داڑھی منڈایا تھا، اسی لیے تو مرد نہیں ہے عورت ہے۔ اور جو ہے مرد کہیں گے کہ تمہارا تو باقی جسم کے جو اعضاء جوارح ہے وہ مردوں کی طرح ہے، تو آپ جو ہے نا لیکن آپ کا شکل جو ہے نا عورتوں کا ہے، اسی لیے تو نے داڑھی منڈایا، تم جاؤ عورتوں کی طرف۔ اور عورتیں کہیں گے کہ تو تمہارا جو ہے نا نیچے کا حصہ سارا جو ہے نا مردوں کا ہے، لہذا تم تو جاؤ مردوں کی طرف۔ تو یہ شرمساری الگ ہے، قیامت کے دن اولین آخرین ہوں گے۔ حضرت اعظم علیہ السلام سے لے کر یعنی آخری جو ہے نا امتی اس میں موجود ہوگا، کتنے کروڑوں لوگ جو ہے نا اس مجمع میں ہوں گے، اور آدمی یہ پارسل ہوگا فٹ بال کی طرح، جیسے فٹ بالی جو ہے فٹ بال کو پارسل کرتا ہے ایک دوسرے کی طرف، تو اسی طرح جو ہے نا یہ داڑھی منڈا بھی قیامت کے دن پارسل ہوگا، مرد عورتوں کا طرف پارسل کرے گا اور عورتیں مردوں کی طرف پارسل کرے گا۔ کتنی بڑی شرم کی بات ہے، لیکن پھر بھی ہم جو ہے نا اس گناہ سے باز نہیں آتے۔ کہ دیکھا جائے گا، قیامت کس نے دیکھی ہے؟ موت کے بعد دیکھا جائے گا، اور اللہ پاک کو جو ہے نا چہرہ صاف پسند ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ جو شکل جو ہے نا بنائے، داڑھی منڈائے اور اپنا شکل شیشے کے اندر، آئینے کے اندر دیکھ لے، تو اس پر جو ہے یہ ہے کہ یہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے، اپنے آپ کو اچھا نظر آتا ہے کہ میں اچھا ہو گیا۔ تو حدیث میں آتا ہے، علماء نے فرمائے، غلام غوث عذابی صاحب ہمارا جو بڑے عالم تھے، انہوں نے فرمایا کہ اس کا ایمان نکل گیا، جو داڑھی منڈا کر چہرہ دیکھ کر جو ہے اپنے آپ چہرہ جو ہے اچھا نظر آئے کہ میں خوبصورت ہو گیا۔ اللہ ہم سب کو معاف کر دے، کتنا عظیم جرم ہے۔ اللہ پاک مجھے بھی توفیق دے عمل کی، اور سارے مسلمانوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔